اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ نے تبلیغ اسلام اور اصلاح معاشرے کے لیے عظیم خدمات سر انجام دی۔ آج ہم انہی کے بارے میں ان کی بایوگرافی، ہسٹری، تاریخ جاننے کی کوشش کریں گے اور ان کی سوانح حیات کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دربار سجا ہوا تھا۔ یہ بر صغیر پاک و ہند کے فرما رواں کا دربار تھا۔ سربراہ مملکت اپنی خصوصی مسند پر تشریف فرما تھے۔ آس پاس میں مختلف محکموں سے تعلق رکھنے والے عہدیداروں اور عمرا نے اپنی اپنی نشستیں سنبھال رکھی تھیں۔ اچانک ایک خادم نے ایک بڑے بزرگ کی آمد کی اطلاع دی۔ بزرگ کا نام سنتے ہی عمرا چونک گئے۔ بعض نے یہ خیال ظاہر کیا کہ بزرگ کو ان کی خانقاہ کے لیے جو جاگیر دی گئی تھی، اب وہ غالباً اس میں اضافہ چاہتے ہیں۔ سربراہ مملکت نے یہ سن کر جوش کے ساتھ کہا، اگر وہ پورا صبح مانگیں گے تو بھی میں ان کی خدمت کروں گا۔ انہیں عزت کے ساتھ یہاں لایا جائے۔ بزرگ جب دربار میں تشریف لائے، حکمراں سمیت تمام حاضرین نے مؤدب ہو کر ان کا استقبال کیا۔ بزرگ نے فرمایا، میں ایک عرض لے کر آیا ہوں، اگر قبول فرمانے کا وعدہ کریں تو میں عرض کروں۔ سربراہ مملکت نے بڑی بےتابی سے کہا، آپ فرمائیے، میں حضور کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ بزرگ نے اپنی آستین سے ایک سند نکالی اور سلطان وقت کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے گویا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسے واپس لے لیجئے، یہ میرے کام کی نہیں ہے۔ فرما رواں مملکت نے حیرانگی کے ساتھ سند کو کھول کر پڑھا۔ یہ اسی جاگیر کی سند تھی جو کچھ عرصہ قبل بزرگ کی خانقاہ کے اخراجات کے لیے انہیں ان کی خواہش کے خلاف دی گئی تھی۔ دربار میں موجود ہر ایک فرد دم بخود تھا۔ بزرگ کی یہ بات سن کر سب کو جیسے بالکل سانپ سوکھ گیا۔ سربراہ مملکت نے سکوت کو توڑتے ہوئے نہایت ادب سے جواب دیا، آپ اپنے اخراجات کے لیے ہماری جانب سے کچھ رقم قبول فرما لیں۔ یہ کہہ کر سلطان نے وقت نے اشارہ کیا۔ فوراً ایک بڑی رقم پیش کر دی گئی۔ سلطان نے بہت اصرار کے ساتھ یہ رقم بزرگ کو پیش کی۔ بزرگ نے رقم قبول نہیں کی، لیکن سلطان کا اصرار بڑھتا چلا گیا۔ بالآخر بزرگ نے رقم قبول کر لی اور رخصت کی اجازت چاہی۔ سلطان اور دیگر عمراء کے بار بار روکنے کے باوجود آپ دربار سے نکل آئے۔ دربار سے باہر آتے ہی آپ نے ہاتھ میں تھامی ہوئی رقم تمام محتاجوں اور مساکین میں تقسیم کر دی اور خالی ہاتھ روانہ ہو گئے۔ یہ عظیم بزرگ تھے حضرت شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بر صغیر کے حکمراں سلطان محمد شاہ تغلق کی جانب سے دی گئی جاگیر فیروز شاہ تغلق کو واپس فرما دی تھی، اور پھر سلطان کی جانب سے پیش کی گئی رقم کا ایک پیسہ تک اپنے پاس رکھنا گوارا نہ فرمایا تھا۔ حضرت شرف الدین منیری بر صغیر کے صوفیہ کرام میں بہت محترم نام ہے۔ بھارت کے صوبہ بہار میں تبلیغ اسلام کے سلسلے میں آپ کی خدمات سنہری حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ آپ کا نام شرف الدین اور آپ کے والد کا نام یحییٰ ہے۔ آپ عام طور پر شرف الدین احمد بن یحییٰ المنیری کے نام سے مشہور ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ شوال 661 ہجری اگست 1263 عیسوی میں پیدا ہوئے، قصبہ منیر میں پیدا ہوئے۔ منیر بھارت کے شہر بہار سے 60 میل دور ایک قصبہ ہے۔ اسی قصبے کی نسبت سے آپ منیری کہلائے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت عبد المطلب بن ہاشم سے جا کر ملتا ہے۔ والدہ محترمہ کا نسب نامہ 14ویں پشت میں سے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت شرف الدین منیری نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ اس دور میں مصادر، مفتاح اللغات اور اس نوعیت کی دیگر کتب کی تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ نے مفتاح اللغت کو حفظ کر لیا تھا۔ آپ کی عمر 7-8 برس کے لگ بھگ ہوئی تو مولانا شرف الدین ابو توامہ منیری کے علاقے سے گزرتے ہوئے یہاں ٹھہرے۔ وہ اپنے شہر سنار گاؤں بنگال جا رہے تھے۔ جب وہ روانہ ہونے لگے تو انہوں نے ننھے شرف الدین احمد کو اپنے ساتھ لے لیا اور سنار گاؤں لے گئے۔ حضرت شرف الدین احمد جب 22 سال سے زیادہ مدت تک حضرت شرف الدین ابو توامہ کے ساتھ سنار گاؤں میں رہے، آپ نے حضرت ابو توامہ سے علم تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے علم ریاضی، منطق اور فلسفہ کا علم بھی حاصل کیا اور علم تصوف کی کتب بھی زیر مطالعہ رہیں۔ جن دنوں آپ حضرت ابو توامہ سے تعلیم حاصل فرما رہے تھے، انہی دنوں آپ کو حضرت ابو توامہ نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک فرما دیا تھا۔ حضرت شرف الدین منیری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اولادیں عطا فرمائی تھیں۔ ان میں سے صرف ایک صاحبزادے کی شادی
ان میں سے ایک صرف صاحبزادے شاہ ذکی الدین طویل عرصے تک زندہ رہے، باقی دونوں وفات پا گئے تھے۔ حصول علم سے حضرت شرف الدین منیری کے عشق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تقریباً 23 سال کی اس مدت میں، جس میں آپ اپنے گھر سے دور سنار گاؤں میں حضرت ابو تمامہ کے پاس زیر تعلیم رہے، آپ نے اپنے گھر سے آنے والے ہر خط کو جوں کتوں بند حالت میں رکھ دیا اور اسے کھولا تک نہیں۔ جب آپ نے تمام علوم میں کمال حاصل کر لیا، تب آپ نے گھر سے آئے ہوئے تمام خطوط کو کھولا۔ ان میں سے ایک خط میں آپ کے والد گرامی کے انتقال کی اطلاع بھی دی گئی تھی۔ یہ خبر سن کر آپ کو شدید ملال ہوا۔ اسی وقت آپ اپنے آبائی گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر اپنے اہل خانہ سے ملے۔ چند دن گزرے تو آپ نے دہلی روانگی کا ارادہ فرمایا، جو ان دنوں بزرگان دین کا بڑا مرکز تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ 23 برسوں میں آپ نے جو کچھ علم حاصل فرمایا ہے اس میں مزید اضافہ ہو، اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صحبت میں رہ کر آپ معرفت الہی کی نئی منزلیں طے کر لیں اور اپنے قلب کو رب العالمین کے ذکر سے ہمیشہ معمور کیے رکھیں۔ چنانچہ آپ دہلی میں چلے گئے۔ حضرت شرف الدین منیری نے دہلی پہنچ کر متعدد بزرگان دین اور صوفیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ پھر آپ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے بعض علمی مسائل پر آپ سے گفتگو فرمائی اور ان مسائل پر آپ کی پرمغز اور عالمانہ گفتگو سن کر بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی، شیخ الدین فردوسی آپ کے مرید تھے۔ آپ پانی پت میں مقیم تھے۔ حضرت شرف الدین منیری پانی پت میں تشریف لے گئے اور حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نجیب الدین فردوسی نے بہت محبت اور شفقت کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کیا۔ چند نصیحتیں اپنے دست مبارک سے تعریف فرما کر آپ کو عطا کیں۔ آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرما لیا اور آپ کو رخصت ہونے کا وقت آیا تو آپ نے آپ کو یہ بھی ہدایات کی کہ راستے میں کوئی بھی خبر ملے تو واپس نہ آنا۔ حضرت شرف الدین منیر رحمۃ اللہ علیہ اب بہار شریف اور گرد و نواح میں چلے گئے اور وہاں پہ جا کر اسلام کی تبلیغ کا جامع نظام مرتب فرمایا۔ آپ نے تعلیم حدیث کا سلسلہ شروع کر دیا اور خواہش مندوں سے بیعت لینے کا بھی آغاز کر دیا۔ آپ جس فرد میں طلب علم اور شوق اصلاح پاتے اسے اپنے مریدوں میں شامل فرما لیتے، اس کی تربیت اور اصلاح فرماتے اور تبلیغ دین کی ہدایات دے کر کسی خاص علاقے میں بھیج دیتے۔ آپ نے بہار اور اطراف کے علاقوں میں تبلیغ دین کے سلسلے میں بے حد اہم خدمات سر انجام دیں۔ آپ کے دست مبارک پر بہت سے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ تبلیغ کا یہ سلسلہ تقریباً 60 برس تک جاری رہا اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے شاگردوں نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ حضرت شرف الدین منیری کے مریدوں کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ جو مرید آپ کی مجالس تعلیم میں شریک نہ ہو سکتے تھے انہیں آپ خطوط کے ذریعے تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت شرف الدین منیر رحمۃ اللہ علیہ نے جب بہار میں آ کر سکونت اختیار فرمائی تو آپ کے ایک مرید نظام الدین مولا نے ایک چھوٹا سا مکان آپ کو بنوا دیا۔ آپ اس میں رہنے لگے۔ بر صغیر کے حکمراں سلطان محمد تغلق کو آپ کے علمی مرتبے اور خدا ترسی کا علم ہوا تو انہوں نے بہار کے حکمراں کے نام حکم جاری کیا کہ حضرت شرف الدین منیری کو ایک خانقاہ میں ان کو جگہ دے دی جائے اور ان خانقاہ کے تمام اخراجات کا ذمہ حکومت قبول کرے گی۔ اگر آپ قبول نہ کریں تو انہیں زبردستی یہ عہدہ جو ہے وہ دیا جائے۔ حاکم بہار نے خانقاہ تعمیر کروائی اور راجگیر کا پرگنہ بھی مخصوص کر دیا۔ حضرت شرف الدین منیری نے سخت احتجاج کیا اور اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، لیکن حاکم کے پرزور اصرار اور زبردستی کرنے پر آپ مجبوراً دل کی ناراضگی کے ساتھ اس خانقاہ میں تشریف لے آئے، لیکن آپ حکمرانوں سے کوئی شے لینے پر بالکل بھی آمادہ نہیں تھے۔ حضرت شرف الدین منیری کا یہ مکتوب آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ حضرت شرف الدین منیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حکمراں کا کام یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلائے، اجڑے دلوں کو آباد کرے اور حاجت مندوں کی حاجات پوری کرے۔ حضرت شرف الدین منیری سے اس وقت کے حکمراں ہی کو نہیں بلکہ بعد کے حکمرانوں کو بھی گہری عقیدت حاصل تھی۔ مثال کے طور پر برصغیر کے حکمراں سکندر لودھی حضرت شرف الدین منیری کے مزار پر فاتح خانی کی غرض سے شوال 901 ہجری میں آپ بہار میں آئے۔ بعد میں ظہیر الدین بابر بھی آپ کے مزار پر فاتح خانی کے لیے آئے تھے۔ حضرت شرف الدین منیری کی علمی شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے وصال کے سینکڑوں برس بعد تک بھی آپ کی کتابیں شوق سے پڑھی جا رہی تھیں۔ مغل حکمراں اورنگزیب عالمگیر جن چند کتابوں کا باقاعدگی سے مطالعہ کرتے تھے ان میں حضرت شرف الدین منیری کے مکتوبات پر مشتمل کتاب بھی شامل تھی۔ حضرت شرف الدین منیری رحمۃ اللہ علیہ نہایت ذی علم بزرگ تھے۔ علم حدیث پر تو آپ کو دسترس حاصل تھی۔
آپ کی تحریریں ادبی اعتبار سے بھی بے حد بلند پایہ تھیں۔ آپ کے مکاتیب آپ کی ادب نوازی کے بے حد عمدہ نمونے ہیں۔ حضرت شرف الدین منیر رحمۃ اللہ نے متعدد کتابیں بھی تصنیف فرمائیں۔ آپ کے خاندان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت شرف الدین منیری نے تقریباً 1700 کتب تصنیف فرمائیں، تاہم ان میں سے کچھ کے بارے میں علم ہو سکا ہے۔ مکتوبات، تصانیف، فوائد رکنی، شرح و آداب اور بھی بہت ساری کتابیں حضرت شرف الدین منیر رحمۃ اللہ نے لکھی۔ حضرت شرف الدین منیر رحمۃ اللہ علیہ خود بھی نہایت بعمل انسان تھے۔ آپ ہمیشہ اس بات کی سخت تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنا چاہیے۔ وہ خود بھی حدیث پر پورے عمل اہتمام کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ آپ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ آپ نے عمر بھر تربوز نہ چکھا، کیونکہ آپ یہ تحقیق نہ فرما سکے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز نوش فرمایا تھا کہ نہیں۔ حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو آپ کا وصال 782 ہجری میں ہوا، اور آپ کے وصال کے بعد نماز فجر کے بعد آپ اپنے سفر کی آخری تیاری کا جو ہے آپ نے آغاز کر دیا تھا۔ مریدوں کو اپنے پاس بلاتے تھے، کسی کو نصیحت فرماتے اور کسی کو وصیت، بار بار کلام پاک کی آیات اور کلمہ مبارک آپ کی زبان پر جاری تھا، اور اسی حالت میں آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کو بہار شہر میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر ہزاروں کروڑوں برکت رحمت نازل فرمائے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔